مذاکرات آپ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جو باتیں چل رہی ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا واقعی کچھ باتیں چل رہی ہیں؟ دیکھیے، میرے پاس تو اس طرح کی کوئی نہ خبر ہے نہ کوئی مذاکرات کا ہم حصہ ہیں۔ مذاکرات دو پارٹیز کے درمیان ہوتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ حکومتی سطح کے اوپر بھی کوئی اس طرح کی بات آئی ہے۔ کوئی اون نہیں کر رہا مذاکرات کو، اور ہماری لیڈرشپ کی طرف سے بھی کسی نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی۔ صرف ایک بات تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جب ملاقات ہوئی ہے ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ جیل کے اندر، تو اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بات ان سے کی کہ ہم اسلام آباد آ کر بیٹھ جائیں گے۔ اسلام آباد بیٹھنے کے بعد وہاں پہ کوئی ڈیڈ لاک کی کیفیت بنتی ہے کہ ہمیں اگلا عمل جو ہے، اور اگر کوئی ہمیں ڈائیلاگ کے لیے انگیج کرتا ہے تو آپ ہمیں بتائیں، اس کے اندر ہمیں گائیڈ کریں۔ تو اس کے اندر خان صاحب نے جو مذاکراتی کمیٹی ایک بنائی، وہ اسی کا حصہ تھا، اور شاید اسی کو ہی مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی ڈائیلاگ کے سلسلے کے اندر، کوئی مذاکرات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف انٹرسٹڈ ہے۔ تو اس طرح کی مطلب کوئی کانکریٹ بات یا سبسٹینشیل بات نہیں ہے پارٹی لیڈرشپ کے پاس، اور نہ ہی ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا تو موقف بڑا کلیئر ہے کہ ہم ایک پرامن احتجاج، ایک پرامن لانگ مارچ کرنے اسلام آباد آ رہے ہیں۔ اسلام آباد بیٹھیں گے، اپنی جو ہے ہمارے مقاصد ان کو سامنے رکھیں گے، اور اس کے بعد اگر کچھ سیریس قسم کی ایفرٹ آئی گورنمنٹ کی طرف سے تو انشاءاللہ مذاکرات سے کون انکار کر نہیں، سکتا ہے۔ بریسٹر صاحب نے تو کہا کہ میں نے پرمیشن لی ہے بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے، وہ مذاکرات کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ انہوں نے پرمیشن پھر کس چیز کے لیے ان دیکھیں، سے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ مذاکراتی کمیٹی ہماری بنی ہے۔ ہماری 24 نومبر کو کال ہے لانگ مارچ کی، اسلام آباد ہم پہنچیں گے۔ اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں، اس کی حد تک تو مذاکرات ہے ہی نہیں۔ لیکن میں نے جس طرح پہلے یہ بات کی کہ یہ بات بالکل سامنے رکھی گئی کہ جب ہم اسلام آباد پہنچ جائیں گے، ہم وہاں پہ بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد اگر کوئی بات نہیں کسی طرف نکلنا ہے نا، وہاں پہ آ کر سٹینڈ سٹل تو چیزیں نہیں ہو جانی۔ ہمارے مطالبات جو ہوں گے وہ ہم نے گورنمنٹ کے سامنے پہلے بھی ان کو پتہ ہے، ہم نے دوبارہ بھی رکھنے ہیں، اور جب ہم رکھیں گے تو کسی نہ کسی سے تو بات ہوگی، تو اسی مذاکراتی اچھا، ٹیم کے اس سے حوالے پہلے سے۔ جتنے بھی آپ نے احتجاج کیے، کسی نے آپ سے بات نہیں کی، بے نتیجہ جو ہے آپ کے احتجاج ختم نہیں، ہو گئے؟ میرا خیال ہے یہ کہنا غلط ہے۔ حکومتی سطح کے اوپر ایک ہم نے لانگ مارچ جو تھا، ایک ہم نے اپنا احتجاج اس کو مؤخر بھی کیا۔ آپ کو اندازہ ہے جب صبح 7 بجے اڈیالہ جیل ہاں، کے یہ دروازے کھولے گئے، تو یہ ایک پارٹ آف دی پروسیس ہے جس کو لے کر چلا جاتا ہے۔ سیاست کے اندر کبھی بھی رستے یا دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ جو لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان کو رکھا جاتا ہے، ان کو اگر نہ مانا جائے تو اس کے اوپر چیزیں ڈریگ بھی ہوتی ہیں، اور پھر مذاکرات جو ہیں وہ کسی نتیجے تک بھی لیکن پہنچتے ہیں۔ عمران خان بارہا یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر مذاکرات کرنے بھی ہیں تو جن کے پاس پاور ہے ان سے ہم بات کریں گے، یہ جو موجودہ حکومت ہے اس سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی؟ جن کے پاس پوری بھاگ دوڑ ہے کسی چیز کی، جن کے ہاتھ میں لگام ہے، جنہوں نے چیزوں کو طے کرنا ہے، تو اگر ہم عمران خان صاحب ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بات کریں گے تاکہ ونس فار آل اس ملک کے اندر اس ریاست نے کیسے چلنا ہے وہ سیٹل ہو جائے، تو میرا خیال ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور دے آر آلسو پارٹ آف آر کنٹری۔ اور اگر مذاکرات کے اندر وہ بھی شامل ہوتے ہیں، ونس فار آل یہ چیزیں سیٹل ہوں۔ اور یہ کوئی مثال کوئی یہ پاکستان کے اندر نہیں ہے، دنیا کے اندر بہت ساری ایسے مثالیں موجود ہیں جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیاستدانوں نے بات کی اور ایک راہ کا تعین کیا گیا۔ آپ کے سامنے انڈونیشیا کی مثال ہے، آپ کے سامنے بنگلہ دیش کی مثال ہے، اور اس طرح کی بہت ساری ریاستیں ہیں جہاں پہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہوئی۔ آپ کو ریسنٹ انسیڈنٹ ترکی کا یاد ہوگا جہاں پہ ایک ملٹری کو ہونے لگا تھا، لیکن اس کے بعد بھی نظام کو چلایا گیا۔ لیکن حکومت کئی مرتبہ کہہ چکی ہے، رانا ثناءاللہ نے یہ بات کی کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کوئی حل نکالنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہے، آپ کی جماعت کی جانب سے دیکھیے، ہم آپ نے ہمیشہ کوئی انٹرسٹ شو ہی نہیں کیا کہ ہم مذاکرات کرنا بھی چاہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا جی جن کے پاس پاور ہے صرف ان سے بات ہوگی، تو حکومت کی طرف آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ کیونکہ الٹیمیٹ آپ نے بیٹھنا تو ان کے ساتھ ہی ہے نا۔ دیکھیں انس، بات یہ ہے کہ مذاکرات کس چیز کے اوپر؟ ہم یہ کہتے ہیں، اب ہماری ڈیمانڈز کیا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم رات کے اندھیرے کے اندر ایک گناہ کبیرہ کیا گیا، اور اس کو سامنے رکھ کر 26ویں آئینی ترمیم کو جوڈیشری کو ایگزیکٹو کے تابع کیا گیا۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، اس شاہ کی صاحب معذرت واپسی کے ہو۔ ساتھ، آپ نے 26ویں ترمیم کی بات کی ہے، تو جب وہ پاس ہو رہی تھی
تو آپ نے جب احتجاج کی کال دی تھی اور ڈی چوک سے علی بن گنڈا صاحب واپس چلے گئے تو تب آپ وہاں پہ بیٹھتے نا، تب آپ دھرنا دیتے، اپنی مطالبات رکھتے، اب ہو گئی، اب آپ کہتے ہیں منسوخ کر دیں۔ میں آپ کے پہلے سوال کا پہلے ذرا جواب دے دوں کہ جو آپ نے کہا تھا کہ مذاکرات، آپ کا وہ سوال کیا تھا؟ میں ذرا تھوڑا حکومت کی طرف کیوں نہیں جی جاتے؟ مذاکرات، اب حکومت ہم سے کہتی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پاکستان کے عوام، پاکستان کی ریاست نے جس طرح چلنا ہے اس کے حوالے سے بات کرے۔ حکومت بات کرتی ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے آپ سے تیار ہیں، آپ ہمیں NRO دیں، آپ ہمارے جو ہے یہ جو ہم نے مینڈیٹ کو چوری کی ہے آپ اس سے پیچھے ہٹ دیں، آپ ہماری جو کرپشن ہے آپ اس کے حوالے سے ہمارے بات کریں۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا نا، آئے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں مہنگائی کو کیسے کم کرنا ہے، آئے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں بلوچستان کی صورتحال کو کیسے بہتر کرنا ہے، آئے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کہ اداروں کے حدود و قیود کو طے کریں ہمارے ساتھ بیٹھ کے، آئے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں کہ یہ جو بجلی کے مسائل ہیں، بجلی کے اتنے بڑے بڑے بل ہیں جو عوام کو جو خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے، آئے ہمارے ساتھ اس کے اوپر بات کریں، آئے ہمارے ساتھ کسان کے مسائل کے اوپر بات کریں، آئے ہمارے ساتھ جو سیاسی اسیران جو 1.5 سال سے ناحق قید کے اندر موجود ہیں جن کا ٹرائل نہیں ہو رہا اس کے اوپر بات کریں، آئے ہمارے ساتھ جو الیکشن ایکٹ کہتا ہے کہ 180 دن کے اندر آپ نے الیکشن پٹیشنز کا فیصلہ کرنا ہے، آپ نہیں کر رہے، آئے ہمارے ساتھ اس کے اوپر بات کریں، آئے ہمارے ساتھ بات کریں کہ جوڈیشری آپ کی عدلیہ ہے اس کے اندر ہم نے کیسے اس کو جو ہے وہ انصاف کا منبع بنانا ہے، آئے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں۔ تو بات کرنے کے لیے اگر پاکستان کو سامنے رکھ کر بات کریں تو ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی بے وقوف ہوگا جو کہے گا میں بات نہیں کرتا، لیکن اگر بات یہ کرنی ہے کہ ہم نے ایونس فیلڈ اپارٹمنٹ بنا لی ہے اس کے اوپر آپ خاموشی اختیار کر لیں تو ہم سے نہیں خاموش ہوا جائے گا۔ اگر بات یہ کرنی ہے کہ یہ دونوں پارٹیز پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، انہوں نے جو 40 سال ملک کو لوٹا اس کے متعلق نہ بات کریں، بات اس چیز کے اوپر ہونی ہے تو ہماری طرف سے نہ ہے، نہ ہے، نہ ہے، جواب ہے، ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے۔